بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ، خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30۔ رمضان کے بعد، رمضان کی وجہ سے گھروں کی محافظ ہماری خواتین کی زندگی میں نئی منزلوں کے سفر کا آغاز ہونا چاہیے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، رمضان کی وجہ سے توبہ اور انابت اللہ کا آغاز ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رمضان کی وجہ سے ہماری خواتین کی زندگی میں ایک دائی کی طرح نئے ولولے اور عزم صادق کا آغاز ہونا چاہیے۔ نمبر 3، رمضان کی وجہ سے اطاعت کی بجا آوری اور محرمات سے اجتناب کا آغاز ہونا چاہیے۔ نمبر 4، رمضان کی وجہ سے اہم اور عظیم امور کا آغاز ہونا چاہیے اور حقیر اور ردی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر شخص سعادت کی تلاش میں ہے۔ بعض خواتین مال و دولت میں سعادت تلاش کرتی ہیں اور بعض جاہ وحشت میں اور ملازمت میں تلاش کرتی ہیں اور بعض نئے ماڈلوں میں، جبکہ بعض کھردے اور کھٹکھٹانے والے کپڑوں میں، گھریلو سامان اور مردوں کی طرح بالوں کو کھلا رکھنے میں تلاش کرتی ہیں۔ انہیں دیکھنے اور ان کے حالات پڑھنے والا شخص ان کی زیادہ ہنسی اترا کر چلنے اور بار بار آنے جانے کی وجہ سے انہیں سعادت مند خیال کرتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ ایک جھوٹی سعادت ہے جس پر ملمہ سازی کر دی گئی ہے، چنانچہ وہ رنگ اترتے ہی حقیقی سعادت تہی دائمن ہو جاتی ہے۔ اس لیے حقیقی سعادت ایمان، اطاعت، دعوت علی اللہ، عمل صالح اور اسلام کے مطابق بچوں کی تربیت دینے میں ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، میں دولت اکٹھی کرنے کو سعادت نہیں سمجھتا بلکہ متقی ہی سعید ہے۔ کاش ہماری خواتین اپنے احوال و تصرفات میں غور و فکر کریں اور اپنے نفوس کا محاسبہ کریں اور اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو اپنانے کا سچا عزم کریں۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کریں، اس لیے کہ سفر طویل، دشوار گزار اور پریشان کن ہے اور میدان محشر میں کھڑا ہونا بڑا سخت اور مشکل ہے، مگر جس پر اللہ تعالی رحم کرے۔ رمضان وغیرہ کے بعد عمل کے قبول ہونے کی بعض علامات۔ نمبر 1، مہینہ پورا کرنے پر انشراح صدر۔ نمبر 2، مزید نیکیوں کی طرف میلان اور ان پر ہمیشگی کرنا۔ نمبر 3، ایمان، علم اور اخلاق میں خوب سے خوب تر کی طرف ارتقاء۔ شیخ عبداللہ بن جبرین حفظ اللہ کا ایک فتویٰ۔ سوال، جس پر رمضان کے روزوں کے قضا باقی ہو اس کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کی مانند ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے رمضان کے فرض روزوں کا مکمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اضافہ کرے گا تاکہ یہ روزے زمانے بھر یعنی پورے سال کے روزوں کی مانند ہو سکیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رمضان کے روزے 10 مہینوں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، یعنی ایک دن کا روزہ 10 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ اس لیے جس نے رمضان کے بعد روزے رکھے اور بعض مرض، سفر، حیض یا نفاس کی وجہ سے قضا ہو گئے تو اسے شوال کے 6 یا کوئی اور نفلی روزے رکھنے سے پہلے ان فوت شدہ فرض روزوں کی بطور قضا تکمیل کرنی چاہیے۔ تاہم فوت شدہ فرضی روزوں کی تکمیل کے بعد اسے شوال کے 6 روزے رکھنے کی اجازت ہوگی تاکہ حدیث میں مذکور اجر حاصل کر سکے۔ نیز یہ بات بڑی واضح ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے شوال میں بطور قضا رکھے گئے وہ شوال کے نفل روزوں کی جگہ کام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔